بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان اور کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، یہ نعرہ ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور قائد اعظم نے پاکستانی اور کشمیری عوام کے لیے یہ ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ پاکستان ایک جسم ہے اور کشمیر اس کی شاہ رگ ہے اور جسم کا زندہ رہنا شاہ رگ کے بغیر ناممکن ہے۔ آج قائد اعظم کی کشمیر پالیسی اور موجودہ جو حالات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر احسان اکبر صاحب، آپ تاریخ دان ہیں، آپ کو خوش آمدید پروفیسر صاحب، اور ان کے ساتھ خولا خان جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی مرکزی رہنما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور پروفیسر صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے تو وہ اور بھی تو کچھ کہہ سکتے تھے، یہ بات انہوں نے آپ کی نظر میں کیوں کہی ہوگی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کے بارے میں بات کرنی بڑی پریولیج کی بات میں نے ہمیشہ سمجھی، اور قائد کے بارے میں لب کشائی کرنا کسی بھی پاکستانی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ جی، آج قائد کو یاد آوری کے ناطے نشست ہے تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے مجھے اس ناطے یاد کیا۔ میں تاریخ دان تو نہیں، تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، وہ خصوصیت سے اس لیے طالب علم تاریخ کا بنا کہ اس تاریخ میں سے ہمارے ملک کی تشکیل ہو کر گزری ہے، ٹھیک بات، اور یہ ملک کی تشکیل ہمارے بچپن میں ہمارے سامنے ہوئی، اس لیے اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی بچپن کی یادوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک بات، اللہ اس ملک کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، یہ ملک پھلے پھولے اور اس کو اسی طرح پاکستان کو اسی طرح کشمیر سے توانائی ملتی رہے جس سے شاہ رگ سے زندگی کو وجود کو زندگی نصیب ہوتی۔ صحیح بات، قائد نے جو یہ بات کہی وہ ایک بہت بڑی تاریخی صداقت تھی، اس لیے کہ کشمیر ایسا علاقہ ان تمام ریاستوں میں سے تھا، بر صغیر کی جو 500 سے اوپر ریاستیں تھیں 47 کے زمانے میں، ان میں ایک تو کشمیر بڑی ریاست تھی، ٹھیک ہے، دوسرے جس علاقے میں پاکستان طلب کیا جا رہا تھا، پنجاب، سندھ، وہ جو آج خیبر پختونخوا ہے جسے سرحد کہتے تھے، NWF بھی کہتے تھے وہ، اور بلوچستان اور بنگال، ان میں بنگال تو دور تھا، یہ جو 4 خطے تھے کشمیر ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پانی سے سیراب ہوتا تھا وہ خطہ جو خطہ کے پاکستان بننے والا تھا، ایک بات۔ دوسرا، یہ اتنا ڈیپینڈنٹ تھا پاکستان پر، پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے، اتنا متعلق تھا اس علاقے کے ساتھ، اور یہ علاقے اتنے ڈیپینڈنٹ تھے کشمیر پر اور اتنے جڑے ہوئے تھے کشمیر کے ساتھ کلچر کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، اور اس وقت کی سیاست کے ناطے سے۔ تو یعنی کشمیر کا اس سے الگ ہونا تصور ہی میں نہیں آ سکتا تھا۔ صحیح ہے، آپ کبھی دیکھیں تو مذہب نے ایک عجیب سیمنٹیشن کشمیر کی ان سارے علاقوں کے ساتھ کی، یہ سب وہ علاقے تھے جو جہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور اسی ناطے یہ پاکستان میں آ رہے تھے۔ اچھا، اور کشمیر کے اندر ابتدا سے، یعنی جب اسلام نے وہاں قدم جمایا ہے، اسلام کی اتنی گہری چھاپ رہی ہے کہ کشمیر کا عام مزاج جو ہے وہ مذہبی ہے، وہ صوفیوں سے تعلق ان کی فطرت میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو درویشی ہے اور جو عاجزی ہے، جو نرمی ہے، یہ ان کے فوک گیت بیان کرتے ہیں، صحیح ہے، اور جو کہنا چاہیے کہ اگلے جہان کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس جہان کو اگلے جہان کی تجربہ گاہ بنانا ہے میں عمل کے ناطے سے، یہ وہاں للہ عرفہ ہو ان کا بیان ہو، یا وہاں پر ان کے کیا یہ کہ اپنے صوفیاء ہوں جنہیں عموماً مسلم صوفیاء کہا گیا، یا مطلب ہے کہ شاعر ہوں وہاں کے، سب کے مزاج کے اندر، سب کے شعروں کے اندر یہ ایک غالب آواز تھی۔ تو کشمیر کا ہمارے ان دوسرے صوبوں کے
پاکستان کے اندر آنے والے دوسرے صوبوں کے ساتھ ایک فطری رشتہ تھا. اسی لیے کہا جا سکتا تھا. قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. قائد نے یہ بھی کہا کہ کشمیر تو میری جیب میں ہے. ٹھیک ہے. اب کشمیر جیب میں کس طرح تھا؟ اس لیے کہ یہ وہ علاقہ تھا جو اول تو قانون یہ بنا تھا کہ جو ریاستیں جو مسلم اکثریت والی ریاستوں سے ملی ہوئی ہوں گی یا مسلم اکثریت کے صوبوں سے جو کنٹینیوس ہوگا، ملا ہوا جڑا ٹکڑا ہوگا ریاست کا، وہ اس کے ساتھ الحاق کرے گا. صحیح ہے. پاکستان کے ساتھ ہر جگہ سے کشمیر جڑتا تھا. ایسے ہی ہے. اچھا، اور ہندوستان تو اس ناطے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ انہیں کشمیر تک پہنچنے کے لیے جموں سے گزرنا پڑتا تھا، اور جموں جو ہے اس تک بھی اس کی رسائی نہیں تھی. بانہال سرنگ جو ہے وہ ایک جوڑ تھی جو کہ ان کو ملاتی تھی. صحیح ہے. اور بانہال 4 مہینوں کے لیے بالکل منجمد ہو کے رہ جاتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اتنی برف پڑتی تھی وہ سڑک استعمال میں نہیں آتی. تو کمیونیکیشن کا رشتہ بھی بھارت کا ان کے ساتھ نہیں بنتا تھا. نہیں بنتا. تو کشمیر تو ہر حوالے سے مسلم اکثریت کی کمیونیکیشن اگر ہو بات کریں تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہی انہوں نے آنا تھا. ہر جگہ. یعنی ان کے لیے تو اگر مٹی کا تیل جاتا تھا تو راولپنڈی سے جاتا تھا. ایسے ہی ہے. ان کے ہاں اخروٹ کی لکڑی کا کام اگر آ کر بکتا تھا تو وہ یہاں گجرات میں بکتا تھا، سیالکوٹ پہنچتا تھا، راولپنڈی میں آتا تھا. پانی ان کا نہ ملتا تو ہمارے لوگ پیاسے رہ جاتے. صحیح. تو انٹر ڈیپینڈنٹ تھے یہ ایک دوسرے پر. بالکل صحیح. کشمیر مسلم اکثریت کا اتنا بڑا خطہ تھا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تقسیم کے قانون کے روح سے. صحیح. اور اس طرح جڑا ہوا تھا جغرافیائی طور پر پنجاب اور سرحد کے ساتھ، اور اس طرح نسلیں بٹی ہوئی تھی. مثلا اب مچھی خیل جو ہے پٹھان، وہ کشمیر میں بھی ہے، سرحد میں بھی ہے. نسلیں ایسی ہیں
جو کہ وہاں بھی آباد ہے یہاں بھی آباد. تو کشمیر اس طرح پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور قائد اعظم کی جیب میں تھا. یہ بالکل صحیح بات ہے. بالکل سیار لحاظ سے ان کا جو رشتہ ناتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی بنتا تھا. لیکن میڈم آپ کیا کہیں گی کہ آپ دیکھیں کہ مسلم اکثریت کی اگر بات کی جائے تو کشمیریوں کا جو رشتہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی بنتا تھا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہی علاج کرنا تھا. لیکن ہندوستان نے ایک جعلی, اس نے کہا کہ ایک ڈاکومنٹ ہے اور وہ آج تک وہ سامنے بھی نہیں آیا. کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنلی انہوں نے اتنا جھوٹ بولا اور اس کے جھوٹ کو وہ پذیرائی بھی ملی ہے؟ جی یہ ہمارے ساتھ ایک ڈائلما آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد آج 70 سال تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ایک جا کے نہرو صاحب نے پٹیشن کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ریزولوشن وہاں پہ کروائی تھی اور وہ آج تک اس پہ بات نہیں ہو سکی. انٹرنیشنل دنیا کو ہی اس کا فیصلہ کرنا تھا, جس کا مین ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پلابسٹ کا حق ملے جو ہم حاصل نہیں کر سکے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک بڑی منڈی تھی. تو میں اس کا ذمہ دار بالکل انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کو اور جو ہماری جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو سمجھتی ہوں, ان ممالک کو سمجھتی ہوں جنہوں نے انصاف اس لیے شاید نہیں کیا کہ وہ بڑی منڈی ہے. یہی میرے نزدیک تو یہی اس کی وجہ ہے. لیکن پروفیسر صاحب, قائد اعظم جب بھی کشمیر گئے ان کی بڑی دلچسپی بھی رہی ہے کشمیری عوام کے ساتھ, وہ خطاب بھی کرتے رہے, سب کو کہتے رہے کہ کشمیری لیڈرشپ اگتھی ہو جائے. لیکن جو گاندھی جی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ زبردستی ہم ہندوستان کے ساتھ ان کا علاج نہیں کر سکتے. تو آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو حالات ہیں, ہندوستان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ, یہ حالات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پہلے میں یہ کہہ دوں کہ بھارت کے الحاق کی ابھی آپ نے بات کی تھی کسی ڈاکومنٹ کی. ڈاکومنٹ اگر الحاق کا سائن بھی کسی والی ریاست نے کیا تھا تو سامنے ہی میٹیریل تھا. اگر وہ سائن بھی ہوا تھا تو بے حیثیت تھا, اس لیے کہ اگر ریاست کے سربراہ کی طرف سے فیصلے سے ریاست کسی علاقے سے مل سکتی تھی تو یہ قانون ہی نہیں تھا تقسیم کے اندر. صحیح ہے. تقسیم جب بر صغیر کی ہو رہی تھی تو قانون یہ تھا کہ ریاست کے عوام جو ہے ان کی اکثریت کیا ہے, ان کی رائے کیا ہے, تو پلیبسٹ جو ہے اس نے فیصلہ کرنا تھا. صحیح ہے. ہر ریاست میں اسی طرح. اور آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تو بھرت پور, بیکانیر, یہ ریاستیں ان کے والی جو تھے مسلمان تھے اور انہوں نے پاکستان سے الحاق کیا تھا. صحیح ہے. اور انہوں نے نہیں مانا تھا ماؤنٹ بیٹن نے. صحیح ہے. ہمارے پاس تو ہمارے سامنے مثال دکن کی ہے. دکن پر فوج کشی بھارت نے اس بنیاد پر کر لی کہ وہ نظام دکن مسلمان ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, وہاں اکثریت تو ہندوؤں کی ہے. صحیح ہے. تو کسی صورت کسی ڈاکومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اب میں آپ کے بات کی تائید کرتا ہوں کہ ڈاکومنٹ بھی فرضی تھا, وہ بھی سامنے نہیں آیا. اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں سے تو یہ بھاگ نکلے تھے راجے جو کشمیر کے, تو مہاراجہ کشمیر جب بھاگا ہے تو جموں وہ پہنچا اور پھر وہاں سے وہ لوگوں کو آگے کرتا رہا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو روکو. ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کو کانگریس کی طے شدہ پالیسی کے تحت معاملے کو لمبا کرنے کی کوشش کی گئی. پنڈت کاک جو وزیر اعظم تھا اس وقت, ٹھیک ہے, اس کو سپرسیڈ کر کے ایک اور صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. جی. اور کانگریس کا جو کہ دستاموز تھا, مہاراجہ سے یہ کہلوایا گیا کہ پاکستان کو تار دے دیا جائے کہ آپ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر لیں. ٹھیک. جس حالت میں آپ ہیں, جس حالت میں ہم ہیں, اس میں کوئی 1 انچ بھی آگے نہ بڑھے, ہم ٹھیک صورتحال کو مینٹین کریں. صحیح ہے. ایز یو آر ویسے رہے. تو پاکستان نے یہی سمجھا کہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ میں ہم شامل ہیں بھائی, ہم کچھ پیش رفت نہیں کرتے. اس دوران انہوں نے بھارت کے ساتھ سلسلہ جنبانی, یہ کرپلانی وغیرہ کے پلان کے تحت
وہ کافی مکمل کر لی تھی. ٹھیک. مہاراجا کا ارادہ تھا کہ بھارت کے ساتھ ہم مل جائیں. پنڈت کاک اس طرح ملنے کی بات نہیں کرتا تھا, کھلم کھلا سامنے نہیں آتا تھا. وہ شیخ عبداللہ جو تھے ان کے اوپر جال ڈالا جا چکا تھا. وہ اب مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنا کر علیحدہ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اب شیخ عبداللہ کو قوم نے اس کے خوش الحانی سن کر, اس کی قرات سن کر لوگوں نے چن لیا. تو اسکول ٹیچر تھے, وہ جلسے کے اندر تقریر کیا کرتے تھے اور خوبصورت قرات کیا کرتے تھے. اللہ نے اس قرات کے صدقے قوم کی لیڈرشپ دے دی. کشمیری بیچارے غریب تھے, ان کو لیڈر مل گیا, انہوں نے اسی کو لیڈر مان لیا. جو لوگوں کے جلسوں کو گرمانے کے لیے صرف وہاں پر نعت پڑھتے تھے اور ابتدا کرتے تھے. شیخ عبداللہ کو قابو کرنے کے لیے آہن کو بھیجا گیا. وزیر جنگلات نے کیا کیا, جنگل ایک ان کے نام ایک کر دیا اور اس کی آمدن سے ان کا خرچ وغیرہ ذرا بہت بہتر ہو گیا. اندرا نے خاص طور پر ان کو اس رستے پر ڈال لیا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کوشش کی, ان کے والد نے, وزیر اعظم جو بھارت کے بنے پنڈت نہرو, کہ شیخ عبداللہ کو ذرا قابو کرو اور وہ بھارت کی طرف جھکاؤ. شیخ عبداللہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر میری وہ بات نہیں بنے گی جو کہ مجھے ادھر صورتحال بنے گی. اور آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ وشنو دیوی کے درشن کے لیے وہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پہاڑی پر چڑھے اور وہاں جا کر اس کے پیروں کا دھوبن انہوں نے پیا اور سمجھے, اور وہاں سے تلک لگوا کر آئے, صرف سیاست کی خاطر. وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. تو کشمیر اصل میں مجھے اب ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا سوال کیا تھا. میرا خیال ہے سوال آپ کا ابھی رہتا ہے, اور اگر وہ رہتا ہے تو مجھے چلیں اس پہ دوبارہ ہم آتے ہیں. لیکن فروغ خان صاحب, آپ کیا کہیں گی کہ جو ہندو اور انگریز گٹھ جوڑ تھا آج تک وہ قائم نظر آتا ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری دنیا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کے اندر, وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بچائیں گے اگر تو اس کو مسئلہ کشمیر تو حل کرنا پڑے گا. اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو وہ ان کے لیے خطرات موجود ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ چونکہ بڑی منڈی ہے تو انٹرنیشنل دنیا جیسے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ جو حکومت ابھی آئی ہے وہاں پہ جو بائیڈن کی, اور بالخصوص ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا ہارس, تو انہوں نے جیسے اپنے الیکشن کیمپین میں بھی ایک بڑا واضح سٹانس دیا تھا, آپ کو اگر یاد ہوگا, کہ کشمیری اپنے آپ کو, کہ انہوں نے کنڈیم کیا تھا بھارت کے ٹراسٹی کو, اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ کشمیری اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے, اور اگر ہمیں انٹرویژن کی ضرورت پڑی تو ہم وہ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم ایک اچھا ایک امید لگا سکتے ہیں. اور پلس یہ کہ جس طرح سے کشمیر ایشو اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے, جتنی اٹراسٹی ہو چکی ہے, جس طرح سے اس کے اوپر خود انہوں نے اپنی رپورٹس دے چکی ہے انٹرنیشنل دنیا, تو اس کو اب اگنور میرا خیال نہیں کر سکیں گے. وہ ان کو مجبوری ہو گئی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. تو انٹرنیشنل دنیا کو اب انٹرویژن کرنی پڑے گی, چاہے وہ مانے یا چاہیں یا نہ چاہیں, کیونکہ اتنی زیادہ یہ تحریک اتنی ابھر چکی ہے, جو قربانیاں ہو چکی ہیں, تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو امید کر سکتے ہیں کہ جو, اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ٹرکی ہمارے ساتھ ہے, چائنا ہمارے ساتھ ہے, رشیا نے بھی اس طرح سے بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, بنگلہ دیش نے کر دیا. تو آئسولیٹ ہو رہا ہے بھارت میں. سمجھتی ہوں کہ ان کی یہ جو دھوس تھی کہ ہم بڑی منڈی ہیں, تو وہ تھوڑا سا سرد ان کا پڑتا جا رہا ہے. اور پھر اسپیشلی یہ کہ ابھی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو بھارت نے جو لاک ڈاؤن کیا, اور وہ تو ان کی اکانومی بھی اب اتنی اسٹرانگ نہیں رہی ہے, وہ خود ویک ہو گیا ہے. تو ہوپ فلی ہم اس سے ہوپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ انٹرنیشنل دنیا انٹروین کرے گی, اور موجودہ جو ہماری جو امریکہ کی جو سب سے سپر طاقت ہے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹرمپ سے ان کا تھوڑا سا مختلف سٹانس ہوگا کشمیر ایشو پہ. بالکل صحیح ہے, اس رویے کی وجہ سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. جی بالکل. جی سر. میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو باتیں آپ نے کہی, پاکستان کی کمٹمنٹ تو بڑی شدید ہے کشمیر کے لیے. جی پاکستان نے تو 2-3 مرتبہ جو بالکل اسی نقصان اٹھایا, بالکل جو جنگ سہی, جو چوٹ کھائی, جی بالکل کشمیر ہی کی وجہ سے کھائی. اس لیے کہ کشمیر تقسیم
बर सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। ऐसा ही है। अब उन लोगों को जिन्हें ये तकसीम करना थी वो तो इसको नामुकम्मल रखना चाहते थे। कश्मीर के मसले को अगर बाउंड्री कमीशन उनकी पैदा न कर जाती तो कश्मीर का तो मसला ही कोई नहीं था। सही है। यानी इन लोगों ने बाउंड्री कमीशन ने 47 के अंदर लकीर वहां खींच दी जहां जहां भारत को फायदा पहुंच सकता था, और नेहरू ने तकसीम को कबूल इस बुनियाद पर किया कि हमारी मर्जी के शहर हमें मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि सूबों के अंदर हिंदू अक्सरियत का शहर जो है वो काट कर अलहदा कर दिया जाएगा। सही है। लेकिन अगर हमारे पास कोई सूबा आ रहा है तो उसमें कोई मुस्लिम अक्सरियत का शहर निकल आता है तो वो काट कर पाकिस्तान की तरफ नक्शे में नहीं किया जाएगा। सही है। ये बातें उसने अपनी बाउंड्री कमीशन के अरकान के कान में पहले डाली और फिर ये उसने तकसीम किया। अब उसके अंदर अगर नहरी पानी के लिए हेडवर्क्स था तो वो शहर काट कर उस पंजाब में कर दिया गया, वो इधर नहीं आने दिया गया। अगर बड़ा जंक्शन है रेलवे का तो वो काट कर उधर कर दिया गया। ठीक है। अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पर रेल के डिब्बे बन रहे हैं, वो इलाका है जहां इंडस्ट्री कायम हो चुकी है, वो इलाके अलग। तो हमें इसीलिए कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि हमें ट्रंकेटेड पाकिस्तान दिया गया। सही है। तो कटा फटा दिया गया। और ये हिंदू और अंग्रेज का सुर ऐसा मिलता था, दोनों बनिया कौमें हैं और उनका बड़ा उम्दा हैंडशेक हो गया कश्मीर में। सही है। तो कायदे-ए-आज़म ने बड़ी उम्दा बात की जो गवर्नर जनरल ने उनको बनने दिया पाकिस्तान का, और इस तरह कम से कम पाकिस्तान के दर्द को महसूस करने वाले गवर्नर जनरल के हाथ में उस वक्त पाकिस्तान था। ऐसे ही है। ये माउंटबेटन के हाथ में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इस पाकिस्तान के साथ उस वक्त भी ज्यादती की गई तकसीम के वक्त। अब ये पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से को हासिल तकसीम के उस नामुकम्मल एजेंडे को उसके हुसूल की कोशिश के लिए जब भी कदम उठाया तो वो तारीख शाहिद है कि उसमें पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत से बढ़ के काम किया। ठीक बात। अब सूरत हाल ये है कि हालात इतने उम्दा नहीं है कि हम आंख बंद कर सकें। दुनिया एक तो देखती है कि मंडी कौन सी बड़ी है, हमारा सनती मुल्क तो ये देखते हैं हमारा माल कहाँ ज्यादा खप सकता है। सही है। खरबों रुपए का डॉलर उनको, खरबों रुपए की उन्हें एक्सपोर्ट मिलती है भारत के साथ। हमें तो देखना ये है कि हमारे मुसलमान मुल्क जो हैं वो भी, यानी सऊदी अरब ने हमसे कंसल्ट किए बगैर कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल सही है। बहुत सारे ममालिक ने की, लेकिन प्रोफेसर साहब चूंकि टाइम भी कम है, कश्मीरी अवाम को अगर हम तारीख की रोशनी में देखें तो बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। मुख्तसरन क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो वही है कि मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। यानी उन्हें उस मिल्लत से जो कि बाउंड्री के इधर पाकिस्तान कहला रही है, सही है, उसके साथ अपना कल्बी रिश्ता सलामत रखने चाहिए। एक बात। दूसरे, वो खुद मिल्लत जो वहां पर मौजूद है कश्मीर के अंदर, जिसको इसने लॉकडाउन कर रखा है, सही है, और आज उसके मतलब है कि महीनों पर महीने गुजर गए हैं, किसी ने पूछा नहीं है, कोई इनके लिए पहुंचने वाला नहीं है। तो उनको वो आपस में राब्ता एक दूसरे के साथ रखे, कश्मीरी खुद जुड़ कर रहे और आपस में मिल के दुनिया में रहो, मिसले हुरूफ कश्मीर। जबरदस्त। आप क्या मैसेज देंगी? मैम जी बिल्कुल, मैं भी प्रोफेसर साहब को एंडोर्स करूंगी और यही कहूंगी कि यूनिटी जो हम तभी यूनाइटेड जब तक नहीं हो सकेंगे हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। आप देखें, जहाँ एक इंसान बोल रहा होता है उसको कोई तवज्जो नहीं देता, जहाँ हुजूम बोल रहा होता है लोग
دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو کشمیریوں کے لیے سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو مختلف ہم جماعتیں ہیں آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اس کشمیر ایجنڈے پہ ایک ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ایک APC بلانی چاہیے تمام جماعتوں کی اور اس پہ پھر کنسنسس ہونا چاہیے اس ایک ایجنڈے پہ. ایک تو یہ ہے اور پھر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں کہ باہر نکلے. اس وقت تحریک اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمیں بیک نہیں ہونا, ہمیں آگے جانا ہے. اور پاکستان حکومت کو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا زیادہ فالو اپ کرنا پڑے گا. اور انٹرنیشنل دنیا کے لیے بھی ایک پچھلے دنوں آج جیسے واقعہ ہوا تھا کہ آزاد کشمیر میں ایک ہماری آبزرورز کی ٹیم گئی تھی تو ان کو نشانہ, تو میرا خیال ہے یہ آئی اوپننگ میسج ہے ان کے لیے. بالکل صحیح ہے, لیکن UN کو بھی اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ, خلا خان صاحب آپ کا شکریہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور کشمیری قائد اعظم کے نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یقیناً اس نظریے کی تکمیل اور تعبیر ضرور ہوگی اور کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے